نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی، روحانی محفل میں اکٹھے ہیں، جس محفل کا اہتمام محترم رائے محمد اسلم بٹی صاحب اور ہمارے مہربان ماہر ارشاد چودھری صاحب، ان کی مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت تمام بانیان محفل کو، تمام شرکائے محفل کو اور ہر اس بندے کو جس نے دام در میں قدم سخ نے اس محفل کو کامیاب کرنے میں حصہ لیا ہے، سب کو میرے سمیت دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی عزت اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ بڑا واعظانہ، ناصحانہ اور مغز بیان آپ کی سماعتوں کی نظر پیر طریقت، راہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، حضرت مولانا پیر سید فخر عالم شاہ صاحب الحسنی والحسینی متعنا اللہ بعلومہم و فیوزہم کے ذریعے سے آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ان سمیت تمام خطبہ حضرات کی، شعراء حضرات کی، نعت خواں حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ محفل منعقد کی گئی ہے، اللہ اس محبت اور عقیدت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، مجھے آج جو ٹائم دیا گیا ہے بقول مار ارشاد صاحب کے کم از کم 1.5 گھنٹہ ہے، اور اگر آپ اسی طرح بیٹھے رہ گئے تو یہ ٹائم 2.5 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے میرے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر میرا ساتھ دیا تو آپ کو رعایت بھی مل سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ گفتگو ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، اور ساتھ دینے کے لیے منہ ہلانا ہوگا، سبحان اللہ، اللہ اکبر یہ کہنا ہوگا، تاکہ محفل بابرکت بھی رہے، اور جب ہم یہاں سے اٹھیں تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کے صحابہ و اہل بیت کے ذکر کی وجہ سے اللہ ہماری جھولی بھر دے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے حضور سرور کونین سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو کچھ بھی دیا ہے بے مثال دیا ہے۔ بات نبی کے حسن کی ہو تو نبی کا حسن بے مثال، بات نبی کے چہرے کی ہو تو نبی کا چہرہ بے مثال، بات نبی کے اسم کی ہو تو آقا کا اسم بے مثال، بات نبی کے جسم کی ہو تو حضور کا جسم بے مثال، بات نبی کی نبوت کی ہو تو حضور کی نبوت بے مثال، بات نبی کی ولادت کی ہو تو آقا کی ولادت بے مثال، بات نبی کی جوانی کی ہو تو حضور کا شباب بے مثال، بات نبی کی بعثت کی ہو تو آقا کی بعثت بے مثال، بات نبی کی تبلیغ کی ہو تو حضور کی تبلیغ بے مثال، بات آقا کے جہاد کی ہو تو حضور کا جہاد بے مثال، بات نبوت کی تربیت کی ہو تو آقا کی دی گئی تربیت بے مثال، بات نبی کے شہروں کی ہو تو حضور کے شہر بے مثال،
بات نبی کے حسب نسب کی ہو تو آقا کا حسب بھی با کمال، آقا کا نسب بھی با کمال۔ بات نبی کے زمانے کی ہو تو آقا کا زمانہ بے مثال، بات نبی کے یارانے کی ہو تو حضور کا یارانہ بے مثال، بات نبی کے گھرانے کی ہو تو حضور کا گھرانہ بھی بے مثال۔ حضور کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے بے مثال دیا گیا ہے، اور حضور کو دی گئی کسی چیز پر بھی تنقید کی اجازت نہ اللہ دیتا ہے نہ اللہ کا رسول دیتا ہے۔ جو کچھ بھی حضور کو ملا بے مثال ملا، کوئی چیز بھی حادثاتی طور پہ نہیں ہے، سڈن نہیں ہے، اچانک نہیں ہے، یہ رب کا ماسٹر پلان ہے۔ کائنات بناتے لمحے رب نے جو تقدیر کے فیصلے کیے، تقدیر کے انہی فیصلوں میں نبی کا زمانہ بھی ہے، نبی کا یارانہ بھی ہے، نبی کا گھرانہ بھی ہے۔ مولانا محمد نافع محمدی رحمت اللہ علیہ محمدی شریف والے، محمدی شریف علاقہ ہے آج کل چلیوٹ کا، لیکن پہلے تو وہ جنگ ہی کا علاقہ تھا۔ محمدی شریف میں مولانا محمد نافع محمدی رحمت اللہ علیہ رحماء بینہم کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا کہ اے میرے رب، ابو بکر اور عمر کو میرا صحابی بنا۔ ابو بکر اور عمر کو حضرت موسیٰ کلیم نے دعا کی تو کائنات کے رب نے فرمایا اے میرے کلیم، میں نے ابو بکر اور عمر کو محمد کے لیے بنا رکھا ہے۔ یہ ماسٹر پلان ہے، یہ رب کا طے شدہ امر ہے۔ نبی کا یارانہ ہو یا نبی کا گھرانہ کوئی مرضی سے نہیں آیا، رب کا انتخاب ہے۔ جس کو آپ منتخب کرو، آپ کو حق ہے کہ اس پر تنقید کرو۔ جس کو آپ منتخب کرو، آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے انتخاب پہ نظر ثانی کرو۔ جس کو آپ منتخب کرو، آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ اپنے انتخاب کے بارے میں دوسری رائے بھی قائم کرو۔ چونکہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے ظاہر دیکھا تھا، دل نہیں دیکھا تھا، ظاہر دیکھا تھا، باطن نہیں دیکھا تھا، ظاہر دیکھا تھا، اس کے اندرونی معاملات کو نہیں دیکھ رکھا تھا، ہم نے ظاہر دیکھ کر فیصلہ کیا، اب ہمیں اس کے باطن کا پتہ چلا ہے۔ اب جب پتہ چلا ہے تو ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے جس کو منتخب کیا وہ ہماری امیدوں پہ پورا نہیں اترا، چونکہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ دل سے واقف نہیں ہیں، آپ باطن سے واقف نہیں ہیں، آپ اندرون خانہ معاملات سے واقف نہیں ہیں۔ لیکن صحابہ کو چننے والا، اہل بیت کو چننے والا آپ میں سے کوئی نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں۔ اہل بیت کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے، صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے۔ کوئی اعتراض تو تب کرے جب ابو بکر کو چننے والا تو مجھ سے کوئی ہو یا ہم میں سے کوئی ہو۔ انتخاب پہ اعتراض تو تب ہو جب دنیا نے چناؤ کیا ہو عمر کو، جب دنیا نے چناؤ کیا ہو غنی کو، جب دنیا نے چناؤ کیا ہو علی کو، جب دنیا نے چناؤ کیا ہو معاویہ کو، جب دنیا نے چناؤ کیا ہو ابو سفیان کو۔ جب دنیا نے چنا ہی نہیں ہے تو پھر ان کو چننے والا وہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے۔ ان کو چناؤ کرنے والا وہ ہے جو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ رب کو پتا تھا کہ رب کے خزانے میں سب سے سچا، سب سے سچا، سب سے اچھا، سب سے بہتر کون ہے؟ جو سب سے اچھے تھے، جو سب سے سچے تھے، جو سب سے سچے تھے، جو سب سے خالص تھے، جو سب سے مخلص تھے۔ رب نے ان کو چنا پیغمبر کی جھولی میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سب سے اچھے تھے جھولی میں اللہ اکبر۔ ہم نے اگر چنے تو اعتراض کرے، اور اگر ہم نے چنا ہی نہیں تو ہمیں اعتراض بنتا ہی نہیں۔
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ آئیے ازالت الخفا میں ایک حدیث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ازالت الخفا عن الخلفاء، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث کے سب سے پہلے راوی جو حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں وہ تنہا حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے سنا حضور فرما رہے تھے کہ جس رات مجھے معراج کروائی گئی، جس رات اللہ نے مجھے عرش معلیٰ پہ بلوایا تو عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین۔ اس روایت کا راوی میں نہیں ہوں، اس روایت کا راوی آپ نہیں ہیں، اس روایت کے راوی محدثین نہیں ہیں، اس حدیث کو سننے والا علی ہے، بولنے والے نبی ہیں۔ جب نبی نے کہہ دیا کہ عرش الہی پہ ابو بکر کا نام ہے، جب نبی نے کہہ دیا عرش الہی پہ عمر کا نام ہے، جب نبی نے کہہ دیا عرش الہی پہ عثمان کا نام ہے، اور تصدیق اس کی مولا کائنات مولا علی نے کر دی ہے، تو نبی بھی راضی ہے، علی بھی راضی ہے۔ جس کام پہ نبی راضی ہے، جس کام پہ علی راضی ہے، اس پہ اگر کوئی تنقید کرے اس کی تنقید ایک سجد پہ رکھ کے کہیں گے نبی کا یارانہ بھی بے مثال ہے، نبی کا گھرانہ بھی بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ چناؤ تیرا تو نہیں ہے نہ میرا ہے، یہ اختیار نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ تیرے ہاتھ میں ہے، رب نے چنا ہے ان کو، چناؤ رب نے کیا ہے۔ اور یہ آپ اکثر آیت سنتے رہتے ہیں نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمارے تبلیغی بھائی سمجھتے ہیں شاید یہ اتری ہمارے حق میں ہے۔ یہ آیت سب سے پہلے صحابہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ کنتم مخاطب کا صیغہ ہے، غیب کا صیغہ نہیں۔ آپ اور میں اس آیت کے مصداق تب بنیں گے جب والذین اتبعوہم بإحسان ہوں گے، جب صحابہ کے پیچھے چلیں گے۔ سب سے پہلا خطاب اللہ نے جو صحابہ کی طرف اس کو منسوب کر کے کیے کہ اے پیغمبر کے صحابہ، تم ہی ہو بہترین امت کے افراد جو امت کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ رب کا چناؤ ہے، یہ رب کا انتخاب ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ایک روایت لے کے آئے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ مناقب عمر میں ایک روایت لے کے آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بروز محشر دین اسلام عمر کو ڈھونڈتا پھرے گا۔ قیامت والے دن، اور اس روایت کا راوی کون ہے؟ مولانا مختار سیال نہیں، علامہ حق نواز نہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نہیں۔ یہ روایت جو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ مناقب عمر میں لے کے آئے ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والے جناب حضرت حسن بن علی المرتضیٰ ہے۔ امام حسن پاک فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ قیامت والے دن دین اسلام عمر کو ڈھونڈے گا، محشر کے میدان میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب عمر تک پہنچے گا، عمر کا بازو پکڑے گا، رب کے سامنے لے کے جائے گا اور کہے گا اے اللہ یہ عمر ہے، میں ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا،
چھپا ہوا تھا، اس عمر نے مجھے علل اعلان کفر کے سامنے للکار کے کہا تھا، جس نے بچے یتیم کروانے ہیں باہر آ جائے، جس نے لڑائی لڑنی ہے باہر آ جائے۔ عمر کلمہ پڑھ چکا ہے، اب دین کی بات چھپ کر نہیں، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے ہوگی۔ ہم چاہتے بول نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، گلی گلی نگر نگر، سارا نہ بولو یہ امت کو ملا بولے، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، صاحبزادہ مولانا محمد آصف معاویہ اسکر۔ حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن دین اسلام عمر کو ڈھونڈتا ہوا محشر کے میدان میں آئے گا، جناب عمر کا بازو پکڑے گا، رب کے عرش کے سامنے لے کے جائے گا اور دین اسلام کہے گا کہ اے اللہ میں چھپا ہوا تھا، میں ڈرا ہوا تھا، میں سہما ہوا تھا، تیرے اس بندے نے میرے دین کا اعلان کیا، میرے لیے میدان میں اترا، اعلان کر کے دنیا کو میرے دین کی تبلیغ کی بات کو اعلانیہ ظاہر کیا۔ امام حسن پاک فرماتے ہیں دین اسلام کہے گا اے اللہ عمر نے میری عزت کی تھی، آج تو اس کے لیے عزت کا فیصلہ کر۔ ابھی میدان محشر میں ترازو لگا ہوا ہوگا کہ جناب عمر کے لیے جنت کے فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ یہ رب کا طے شدہ ماسٹر پلان ہے، یہ آج کی بات نہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ازالت الخفا فصل سوم در آیات خلافت، اس حدیث کو حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے بھی روایت کیا ہے، اور امام سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور ایک حوالے سے سیدنا حضرت ابو دردہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، جب مسجد کی بنیاد رکھنے کا موقع آیا، سب سے پہلا پتھر حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھا، سنگ بنیاد، سب سے پہلا پتھر حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ جب رکھ دیا تو فرمایا لیَزَا ابو بکر حجرن الی جنب حجری، ابو بکر سے کہو کہ اپنا پتھر میرے پتھر کے ساتھ رکھے، میرے پتھر کے ساتھ رکھے۔ پھر ابو بکر پتھر لے کے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کے پتھر کے ساتھ اپنا پتھر رکھا۔ پھر حضور نے فرمایا لیَزَا عمر حجرن الی جنب حجر، ابی بکر نے صدیق عمر سے کہو کہ اپنا پتھر ابو بکر کے پتھر کے ساتھ رکھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پتھر لے کے آئے اور مسجد کی بنیادوں میں ابو بکر کے پتھر کے ساتھ رکھا۔ پھر فرمایا لیَزَا عثمان حجرن الی جنب حجر، اب عمر ابن الخطاب عثمان کو چاہیے کہ اپنا پتھر عمر کے پتھر کے ساتھ رکھے۔ حضرت عثمان نے حضرت عمر کے پتھر کے ساتھ جب پتھر رکھ دیا، اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہؤلاء الخلفاء من بعدی، میرے بعد خلافت کی یہ ترتیب ہوگی، یہ ترتیب ہوگی۔ یہاں پر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت علی کا ذکر کیوں نہیں؟ تو جناب حضرت علی کو تو حضور ہجرت کے وقت اپنے بستر پہ سلا کے آئے تھے، موقع پہ ہوتے تو ذکر علی بھی ہوتا، موقع پہ تھے نہیں۔ ان چاروں میں سے 3 موقع پہ تھے، ان 3 کا حضور نے ذکر کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آئیے اس سے اگلی روایت کی طرف چلتے ہیں۔ اس روایت کو امام بہقی انہوں نے ذکر کیا جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام بہقی دلائل النبوت میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ عن ابی ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا وحدہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مقام پر اکیلے بیٹھے تھے۔ جئت حتی جلست الیہ، میں وہاں پر پہنچا، نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گیا، ابھی میں نبی کے پاس بیٹھا تھا۔ ثم جاء ابو بکر فسلم علیہ، ابو بکر صدیق آئے، نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجا۔ ثم جاء
عمر، پھر عمر آئے، ثم جاء عثمان، پھر عثمان آئے. یہ تینوں صحابی میرے پیغمبر کے پاس بیٹھ گئے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اس حال میں کہ بین ید رسول اللہ ہے سبو حسیات، رسول اللہ کے سامنے 7 کنکریاں پڑی تھی. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اخذہن، ان کنکریوں کو اٹھایا، فوضعہن فی ید کفہ، پھر ان کو اپنی کف میں، اپنی ہتھیلی میں رکھا، یہاں تک کہ جب وہ کنکریاں نبی کی ہتھیلی میں آئی، فسبحنا حتی سمعت حنینا کحنین النحل. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب وہ کنکریاں نبی کے ہاتھ میں آئی تو کنکریوں نے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا. یوں آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے. فوضعہن، حضور نے کنکریاں نیچے رکھ دی. فخرسنا، کنکریاں پھر خاموش ہو گئی. اس کے بعد میرے پاک پیغمبر نے ثم تناولہن، پھر ان کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں لیا. فوضعہن فی ید ابی بکر، پھر ان کنکریوں کو ابو بکر کے ہاتھوں میں رکھا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں فسبحنا حتی سمعت حنینا کحنین النحل. میں نے پھر دیکھا کہ وہ کنکریاں جب ابو بکر کے ہاتھوں میں آئیں تو انہوں نے پھر سے ذکر الہی شروع کر دیا. فوضعہن، پھر وہ کنکریاں نیچے رکھ دی گئی. فخرسنا، کنکریاں پھر خاموش ہو گئی. ثم تناولہن، نبی نے پھر وہ کنکریاں اٹھائی. فوضعہن فی ید عمر، ان کو پھر عمر کے ہاتھ میں رکھا. فسبحنا، کنکریوں نے پھر اللہ کا ذکر شروع کر دیا. فوضعہن، ان کو پھر جب زمین پر رکھا گیا. فخرسنا، کنکریاں پھر خاموش ہو گئی. فوضعہن، پھر آپ علیہ السلام نے ان کو فی ید عثمان، عثمان کے ہاتھوں میں رکھا. فسبحنا، کنکریوں نے پھر سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ پھر ان کنکریوں کو جب زمین پر رکھا گیا کنکریاں خاموش ہو گئی. جب یہ بات خاموش ہو گئی میرے پاک پیغمبر نے فرمایا حاذی خلافت نبوت، یہ نبوت کی نشانی ہے کہ جو کنکری نبی کے ہاتھ میں بولتی ہے وہی کنکری نبی کے صدیق کے ہاتھ میں بولتی ہے. جو کنکری نبی کے ہاتھ میں بولتی ہے وہی کنکری عمر کے ہاتھ میں بولتی ہے. جو کنکری نبی کے ہاتھ میں بولتی ہے وہی کنکری عثمان کے ہاتھ میں بولتی ہے. حاذی خلافت نبوت، یہ نبوت کی نشانی ہے. یہ حضرت ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی ہیں. سیم اسی مضمون کو حضرت سیدنا انس بھی روایت فرماتے ہیں. جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیم اسی مضمون کو روایت فرماتے ہیں. اسی طرح واقعہ ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں بھی اس موقع پہ موجود تھا جب کنکریاں ابو بکر کے ہاتھ میں آئیں تب بھی انہوں نے گفتگو کی. جب عمر کے ہاتھ میں آئیں تب بھی سبحان اللہ پڑھا. جب غنی کے ہاتھ میں آئیں تب بھی سبحان اللہ پڑھا. پھر کنکریاں زمین پہ رکھ دی گئی. اس سے آگے حضرت انس بات ختم نہیں کرتے. فرماتے ہیں فسیرہن فی ید فی ایدینا رجلا رجلا. حضرت عثمان کے بعد نبی علیہ السلام نے کنکری اٹھا کے محفل میں ہر بندے کے ہاتھ میں باری باری رکھی. لیکن امام انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم عثمان کے بعد کنکری میرے ہاتھ میں آئی نہیں بولی اور صحابہ کے ہاتھ میں آئی نہیں بولی. جب کسی اور کے ہاتھ میں نہیں بولی تو نبی نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کے ہاتھوں میں کنکریاں بولتی ہیں تمہارے ہاتھوں میں نہیں بولتی. یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا حاذی خلافت نبوت، یہ نبوت کی نشانی ہے. جنہوں نے میرے بعد خلیفہ بننا تھا کنکریاں انہی کے ہاتھ میں بولے گی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. سبحان اللہ. یہ رب کا ماسٹر پلان ہے، یہ طے شدہ پلان ہے. یہ حادثاتی بات نہیں، اچانک نہیں ہوا. رب کی چاہت تھی، رب کی مرضی اور میرے نبی کی مرضی. حضور نے جن کو چاہا اپنی چادر کا سایہ دیا، جن کو چاہا اپنی چادر کا، جن کو چاہا اپنے روضے کا سایہ دیا. ہم اہل سنت ہیں، کہو الحمدللہ. جن کو نبی کے روضے کی چھاؤں ملی ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں. جن کو نبی کی چادر کی چھاؤں ملی ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں. اور سامعین محترم، یہ جو چادر جسے چادر تطہیر کہتے ہیں یہ اہل بیت کے سر پہ کسی ذاکر نے دی ہے؟ کسی مولوی نے دی ہے؟ آپ نے دی ہے؟
میں نے دی ہے؟ جب ہم نے دی نہیں تو تقریریں کر کے ہم چادر کھینچ کیسے سکتے ہیں؟ یہ چادر خدا نے دی ہے، سایہ مصطفیٰ نے کیا ہے، اور جس کے حق میں خدا بھی ہو، جس کے حق میں مصطفیٰ بھی ہو، اس کے سر سے چادر نہ کسی وائس کا واز چھین سکتے، نہ کسی مقرر کی تقریر چھین سکتی ہے، نہ کسی ذاکر کی سر چھین سکتی ہے۔ یہ چادر ان کے سر پہ نبی نے رکھ دی ہے۔ اب قیامت کی صورت تک الٹے لٹک جاؤ، زینب کے سر سے چادر بھی نہیں اترے گی، سکینہ کے سر سے چادر بھی نہیں اترے گی، اہل بیت کی کسی بھی پردہ دار کے سر سے چادر نہیں اترے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عجب بات نہیں؟ میں سیاسی آدمی ہوں، مجھے دو ٹوک گفتگو کرنی نہیں چاہیے جو دنیا میں سیاست کے اصول ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ جب میں ممبر رسول پہ بیٹھتا ہوں، خدا کی قسم میں نے 8 سال آپ جیسے لوگوں کے دیے ہوئے چندے جو مدرسوں میں پہنچتے ہیں کھا کر میں نے دین پڑھا ہے۔ اب میں دین چھپاؤں تو مجھ پہ اللہ رسول کی بھی لعنت ہو۔ میں نہیں چھپا سکتا۔ دنیاوی نفع نقصان اپنی جگہ پہ، اور جس راہ پہ ہم چلتے ہیں نقصان ہو ہی نہیں سکتا، انشاءاللہ نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ میری یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لو، ذہن کے ایک ایک گوشے میں لکھ لو۔ جن جن سادات کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدہ زینب کے سر پہ چادر تھی، انہی کی بیٹیوں کے سر پہ آج چادر ہے۔ نہیں سمجھے؟ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرا تعلق سید عطا اللہ شاہ بخاری سے ہے، میرا تعلق سید فخر عالم شاہ سے ہے، میرا تعلق سید ظہور اسماعیل سے ہے، میرا تعلق سید مبارک علی شاہ بغدادی سے ہے، اور جن سادات سے میرا تعلق ہے، میرا تعلق پیر سید صادق حسین شہید سے ہے۔ جن سادات کا میں تعلق دار ہوں، رب محمد کی قسم ان کے پردہ داروں کے پردے بھی محفوظ ہیں، چادریں بھی محفوظ ہیں، بلکے بھی محفوظ ہیں، نقاب بھی محفوظ ہے۔ اور جس سادات کا یہ عقیدہ ہے سکینہ چادر کے بغیر تھی، اسی کی بیٹی ٹک ٹاک پہ ہے، اسی کی بیٹی میڈیا پہ ہے، اسی کی بیٹی چوکوں پہ ہے، اسی کی بیٹی بغیر چادر کے ہے۔ رب نے کہہ دیا جس نے زینب کے سر سے چادر کھینچی ہے میں اس کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں رہنے دوں گا۔ کوئی ایک بندہ ایسا بتاؤ جس کا یہ بھی عقیدہ ہو کہ زینب کا چہرے کے اوپر نقاب نہیں تھا، سر پہ چادر نہیں تھی، سکینہ پاک کے سر پہ چادر نہیں تھی، اور اس کی بیٹی پردہ دار ہو، کوئی ایک بندہ دکھاؤ۔ رب نے سزا دی ہے کہ تم نے زہرا جائیوں کے سر سے چادر کھینچی تقریریں کر کر کے، رب نے تمہاری بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جن سادات کا یہ عقیدہ ہے کہ زینب پاک کے سر پہ چادر رہی، بولو تھک گئے ہو؟ سبحان اللہ۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدہ سکینہ کا پردہ سلامت رہا، ان کی بیٹیوں کے پردے آج بھی سلامت ہیں، ان کی چادر چار دیواری کا تقدس آج بھی قائم ہے۔ رب نے سزا انہی کو دی ہے جنہوں نے زینب کے سر سے چادر کھینچنے کی گستاخی کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں نے سکینہ پاک کو بے پردہ ظاہر کیا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پردہ اترے ہی جن کے لیے ہو۔ اگر وہ بے پردہ رہ گئے تو بتاؤ پھر پردہ تھا کس لیے؟ کس لیے تھا پھر؟ تم مجھے خود بتاؤ ایمان سے کہ کرب و بلا کی دھرتی پہ جو حسین کے خلاف نکلے پاک تھے یا پلید تھے؟ اونچا بولو، کون تھے؟ جو حسین کے خلاف نکلے وہ صرف نجس نہیں تھے،
اس امت کے پلید ترین لوگ تھے، اس امت کے نجس ترین لوگ تھے، وہ لوگ جنہوں نے نبی کے نواسے کی گردن پہ چھری چلائی، وہ گردن جہاں میرا پیغمبر بوسے لیا کرتا تھا، جنہوں نے نبی کے ہونٹوں نواسے کے ہونٹوں پہ چھریاں ماری، وہ ہونٹ جہاں نبی کے ہونٹ لگا کرتے تھے، اور جنہوں نے خاندان رسول کا محمد چھین لیا، اون چھین لیا، قاسم چھین لیا، علی اکبر علی اصغر کو اپنی تلواروں سے زخم لگوائے، اس امت کا لعین ترین طبقہ وہ ہے جنہوں نے عباس علمدار کے دونوں ہاتھ شہید کر دیے، اس امت کا سب سے بدترین طبقہ وہ ہے اور جس کی تلوار حسین کے خلاف تھی۔ کیا خیال ہے؟ وہ لوگ جو حسین کے خلاف نکلے، توجہ میری طرف رہے، جو سیدنا امام علی مقام کے خلاف نکلے، کیا خیال ہے وہ پاک ہیں یا پلیت ہیں؟ اونچا بولو، ڈرتے کیوں؟ کون ہے؟ پلیت ہے، صرف پلیت نہیں، نجس ترین طبقہ ہے۔ میرا نظریہ سنیے، جو اہل بیت کے دشمن کون ہے؟ پلیت ہے، پلید ہے، نجس ترین ہے، اور اہل بیت پاک ہیں، پاکیزہ تر ہیں۔ زینب سلام اللہ علیہا پاک ہے، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا پاک ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ شمر لانتی کی ناپاک نظر زینب کے پاک چہرے پہ پڑتی رہی؟ یہ کیا بول رہے ہیں؟ کیا ہمیں سمجھانا چاہتے ہو؟ کیا پڑھانا چاہ رہے ہو ہمیں؟ کہ ابن زیاد جیسے لانتی کی ناپاک نظر سیدہ زینب کے پاک چہرے پہ پڑتی رہی؟ وہ یزیدی، وہ بدباطن، وہ بدماش، وہ لانتی لوگ جنہوں نے حسین اور حسین کی آل کو ذبح کر دیا، ان کی ناپاک نظریں کیا سکینہ کے پاک چہرے پہ پڑتی رہی؟ نہیں، اور رب محمد کی قسم نے یہ ہو سکتا؟ یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ غداری ہے، یہ بغاوت ہے اہل بیت کے ساتھ کہ ہم ان کی بیٹیوں کو بازار پھرائیں اور یہ نظریہ رکھے کہ چہروں پہ نقاب نہیں تھے، سروں پہ چادر نہیں تھی۔ ادھر سے تو ہم کہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایک بال سے کپڑا ہٹا تو سورج نے پردہ کر لیا، سورج نے، تو اس کے ایک بال کا سورج حیا کرتا ہے، زینب کا حیا نہیں کرتا۔ بقول اس وائز کے زینب کے چہرے سے بھی چادر اتر گئی، سر سے بھی چادر اتر گئی، اور سورج بے شرم بن کے کھڑا رہا۔ یہ ہو سکتا؟ ہمارے مہربان مجاہد اسلام خطیب اسلام حضرت پیر سید سہیل عباس نقوی صاحب چونکہ تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ زندگی رہی تو کل بھی تو انشاءاللہ تقریر ہے نا جی، کل انشاءاللہ وہاں پہ میں اپنے اس موضوع کو اور زیادہ کھولنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین محترم، میں کیا شمر کی ناپاک نظر زینب کے پاک چہرے پہ پڑ سکتی ہے؟ کیا ابن زیاد جیسے لانتی کی اور اہل بیت کے دشمنوں کی ناپاک نظریں سکینہ کے چہرے پہ پڑ سکتی ہیں؟ قطعاً ہو سکتا۔ ایک شاعر ہے الطاف کاظمی صاحب، ان بریلوی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ایک کلام لکھا ہے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کیوں میں دوں ان کو سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ یہ ہو سکتا؟ ہو سکتا؟
نہیں، رب کا دستور ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، رب نے اہل بیت کو آزمایا ضرور ہے، ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا۔ یہ عجب بات ہے کہ آج کے دور کا سید اپنے آپ کو جو کہلائے، اس کی بیٹی پردہ نہیں بھی کرتی، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ پردے دار جا رہی ہے۔ نہیں سمجھے، نہیں کرتی، ٹک ٹاک پہ دیکھا اس کو ناچتے کودتے، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں، چلو سید تو کہلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ پردہ دار جا رہی ہے۔ اور تیری آج کے دور میں بیٹی پردے کا لحاظ بھی نہ کرے تو ہم اسے پردہ دار کہیں، تو زینب کو بے پرد کہے اور ہم چپ رہے، تو سکینہ کو بے پردہ کہے اور ہم چپ رہے۔ اگر آج بھی آج کے دور کا سید جو ہے اس کی بیٹی کو آج بھی ہم جو مسلمان ہیں، مسلمان آج بھی پردے دار کہتے ہیں، اس کا نام نہیں لیتے، تو پھر میں اس بیٹی کو پردہ دار کیوں نہ کہوں؟ جو زہرا جائی ہے میں اس کو پردہ دار کیوں نہ کہوں؟ جو آل علی ہے میں اس کو پردہ دار کیوں نہ کہوں؟ اور جس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ میں وائز تک تو پوچھنا ہے اگر تو گل دسا چھوڑیں۔ واہ خطیب، زندہ باد، زندہ باد۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں وائز تک تو پوچھنا ہے اگر تو گل دسا چھوڑیں، بجائے غصے ہون دے خلش میری مٹا چھوڑیں، میں شاید بھول گیا ہو ساں مینوں راہ تے لا چھوڑیں، ہٹے ہکوال تو پردہ سورج نو شرم آوے، ہٹے ہکوال تو پردہ سورج نو شرم آوے، او وہ سورج زینب دی چادر دا نہ مول پاوے، علی دی پاک دھیاں دا پوچھن بھی لہا چھٹے، علی دے پلے کیا چھڑے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علی دی پاک دھیاں دا پوچھن بھی لہا چھڑے، علی دے پلے کیا چھڑے۔ خدا دے شیر ببر نو یعنی کہ فاتح خیبر نو، میرے پیر حیدر نو، نبی دے ویر حیدر نو، تکیہ بھی کرا چھڑے، علی دے پلے کیا چھڑے۔ تے ملکہ دو جہانہ دی صدیق اکبر تو منگن گئی، نہیں سمجھ، ملکہ دو جہانہ دی صدیق اکبر تو منگن گئی، کاغذ تے قلم نہ ڈھائی، کاغذ تے قلم نہ ڈھائی، فدق لئی سین سکھ دی رہی، مصائب دی کہانی وچ زہرا نو لجا چھڑے، علی دے پلے کیا چھڑے۔ شاعر دی نہ شعری ہے، نہ فن پارا ادیباں دا، نہ گل اے خطیباں دی، نہ جھولا ہے نقیباں دا، عداوت ہے نہ رولا ہے، تکیہ ہے نہ اولا ہے، علی نو پیر مندہ ہاں، نبی دا ویر مندہ ہاں۔ علی تاثیر ایمان دی، علی تفسیر قرآن دی، علی ہے سوز جرت دا، علی شمشیر یزدان دی، علی حیدر دی الفت نو میں فرض اپنا بنا چھڑے، نبی مولا دے آکھن تے علی مولا اکھا چھڑے۔ نبی دی آل دا نوکر، میں ہک بال دا نوکر، اے گل دو چار دے دی نہیں، میں سالہ سال دا نوکر، نبی دی آل دے بارے عقیدہ میں دسا چھڑے ہے، نبی مولا دے آکھن تے علی مولا اکھا چھڑے ہے۔ علی میرا ترہبر ہے، میں نوکر اس دے بچیاں دا، میرا کلمہ عقیدہ بھی ہے صدقہ سچے سچیاں دا، علی دا شان مجمع نو خدا زامن سنا چھڑے ہے، نبی مولا دے آکھن تے علی مولا اکھا چھڑے ہے۔ لکھا آصف قصیدہ ہے، رکھی نگل پوشیدہ ہے، نبوت تو شنیدہ ہے، علی میرا عقیدہ ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔